बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम और मैं हूँ इकरारुल हसन। हम बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल पर, जिसके बारे में इस वक्त बहुत से खदशात, बहुत से शुकूक व शुबहात, बहुत सारे सवालात और बहुत सारी साजिशी थ्योरियाँ गर्दिश में हैं। कहा जा रहा है कि ये कोरोना तो मौजूद ही नहीं है, महज एक खौफ की फ़ज़ा पैदा करने के लिए एक साजिश रची गई है। ये भी कहा जा रहा है कि ये इंसान का बनाया हुआ एक वायरस है और असल में ये आलमी ताकतों की एक जंग है जिसे जीतने के लिए इस वायरस का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों के अंदर इस वायरस का खौफ तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद, आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं और अभी मैं आपको ये सर्कल, ये जो राउंड अबाउट है, घूम कर भी दिखाऊंगा कि शहर कराची, जहां कोरोना के हवाले से सूरत हाल को सबसे ज़्यादा गंभीर गर्दाना जा रहा है, वहाँ लोग मुकम्मल बेखौफी से सड़कों पर मौजूद हैं। कोरोना का खौफ उनके दिलों से निकल चुका है, मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल है। आज के इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से लोगों ने कोरोना के खौफ को दिल से निकाल दिया है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कोरोना मौजूद भी है या सिर्फ इसका खौफ दिलाकर कुछ पसे पर्दा मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि क्या कोरोना कुदरत का पैदा करदा एक वायरस है या फिर इसे इंसान ने तख्लीक किया है। लेकिन अभी ज़रा मेरे इर्द गिर्द घूम कर देखिए कि यहाँ पर कराची में लांढी नंबर 6 की क्या सूरत हाल है। कोई लॉकडाउन यहाँ पर अब अमली तौर पर मौजूद नहीं रहा और ये कराची में एक जगह की सिचुएशन है, ये कराची का एक इलाका है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि पूरे शहर कराची में यही आलम है। आप कच्ची आबादियों में चले जाएं, आप बस्तियों में जाइए, गलियों में, बाज़ारों में आपको लॉकडाउन की धज्जियाँ बिखरी हुई दिखाई देंगी। डॉक्टर्स का कहना है कि सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। डॉक्टर्स ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन लोग क्यों इस बात को समझने से कासिर हैं, ये आप मेरे इर्द गिर्द जो मनाजिर देख रहे हैं, इनके नताइज आने वाले दिनों में कराची शहर और पाकिस्तान पर क्या होंगे, आज के प्रोग्राम में ये सब चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। कोरोना की इस आलमगीर वबा की सूरत हाल में एक लफ्ज़ हम बहुत सुन रहे हैं और वो लफ्ज़ है फ्रंट लाइनर। डॉक्टर्स के बारे में, पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में, वो तमाम लोग जो कोरोना के मरीजों से बराह रास्त राब्ते में हैं, उनके इलाज के लिए, उनकी देखभाल के लिए हम उन्हें फ्रंट लाइनर्स कह रहे हैं, उन्हें सलाम पेश कर रहे हैं और यकीनन वो इसके मुस्तहिक भी हैं। लेकिन और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अपने महाज पर डटे हुए अपनी जिम्मेदारी बिला खौफ और बेफिक्र होकर अदा कर रहे हैं। रिस्क पर हैं और उतने ही रिस्क पर हैं जितना कि कोई डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के रेंजर्स के एहलकारों की, पाकिस्तान के पुलिस के एहलकारों की, पाकिस्तान के ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की, जो मुख्तलिफ नाकों पर लोगों को इस बात पर कायल करने की और मायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुदा के वास्ते अपने घरों के अंदर रहें और ये उनकी अपनी ही हिफाजत के लिए है। और ऐसा करते हुए रोज़ाना ना जाने कितने कोरोना के मरीजों से या ऐसे लोगों से जो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, इन एहलकारों का पाला पड़ता है। और यही वजह है कि डॉक्टर्स के बाद अब पुलिस एहलकार भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और उनके नताइज भी हमारे सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम एक नाके पर मौजूद हैं और यहाँ ज़रा कुछ एहलकारों से बात करेंगे। ट्रैफिक पुलिस के हमारे एहलकार भी मौजूद हैं और पुलिस के एहलकार भी हमारे पास मौजूद हैं। देखें जी, हमने तस्वीरें देखी, हमने वीडियोस देखी जिसमें आप लोग रेंजर्स के एहलकार, पुलिस के एहलकार, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार डॉक्टरों को सैल्यूट कर रहे थे, सलाम कर रहे थे। तो हम आज यहाँ आए हैं आपको सलाम करने के लिए कि आप लोग भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपनी अमान में रखे। बस ये हमें बता दें कि लोग कितना तंग कर रहे हैं आपको। बहाने कैसे कैसे करते हैं लोग, हालांकि आप उन्हीं की हिफाजत के लिए खड़े हैं। और मैंने ये देखा है कि अभी पुलिस का जो रवैया है वो बदल गया है बिल्कुल। पहले नाराज़ भी होते थे आप लोग, कभी गुस्सा भी करते थे, लेकिन अब बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से आप लोग बात कर रहे हैं। आई है, बिल्कुल आई है, इसमें कोई शक नहीं। लोगों में आई है या नहीं आई? कर रहे हैं। आपको पता चल जाता है कि ये सही बात कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं या बहाना कर रहे हैं? कुछ बात से पता चल जाता है, कुछ जेन्युइन होते हैं, कुछ अपने उस चीज़ का फायदा उठाते हुए एक गलत फहमी करके फिर हमें तो तस्दीक करने का इतना टाइम नहीं होता। हम उस चीज़ को उसकी ज़बान पे एतबार करते हैं, उनको कहते हैं ठीक है, समझाते हैं। क्या कहते हैं कि यार तो बात करते हैं उनसे कि यार आप ही के लिए खड़े हैं यहाँ घर में, गर्मी में जोड़ के मिन्नत की है कि जितना टाइम आप कोई नहायत ही मजबूरी है, कोई ज़्यादा इमरजेंसी है, आप उस सूरत में वो भी एक आध निकले बंदा अपना वो मजबूरी वाला काम करके वापस घरों में आ जाओ बच्चों के पास। आप जितना इस वबा से दूर रहेंगे उतने महफूज रहेंगे और जितना लोगों के अंदर घुल मिल जाओगे, हो सकता है अभी हम खड़े हैं, हम में से पता नहीं किसको है किसको नहीं है।
उससे ये फैलेगा। बिल्कुल सही है। तो हम उनसे मिन्नत करते हैं, आपके जरिए हम उनसे हाथ बांध के रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा अपने प्यारों पे, अपने बच्चों पे मेहरबानी करें। क्या बात है जी, ये आज तक तारीख़ इंसानी में जंगें देखी जाती रही, दुश्मन सामने नजर आता था, हमें पता होता था कौन सा हथियार है इसके पास, ये वो दुश्मन है जो नजर नहीं आ रहा और मौत सामने खड़ी है। और इस अनोखी जंग में सही मानों में जो महाज पर डटे हुए लोग हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं और हमारे पुलिस के एहलकार भी हैं। हमने बहुत प्रोग्राम किए पुलिस एहलकारों की करप्शन पर, हमने बहुत जो बुराइयां और खामियां थी उनकी भी निशानदेही की, लेकिन आज माशाल्लाह ये अपनी जान हथेली पर रखकर सही मानों में आपकी खिदमत के लिए, आपको महफूज बनाने के लिए सड़कों पर, चौराहों पर, नाकों पर खड़े हैं। तो आज हम इन सबको सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। इस वक्त जिस घर की दहलीज पर हम मौजूद हैं, यहाँ कोरोना वायरस के बायस एक मौत वाक़ई हुई है। यूँ तो मैं ज़ाती तौर पर बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, लेकिन ये घर वो है जिसके प्यारों को अपने प्यारे की शक्ल देखना भी नसीब नहीं हुई थी उसकी मौत के बाद, और उसकी तदफीन के बाद उन्हें आगाह किया गया था कि उनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्हें कोरोना वायरस हुआ था और कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी। तो इस घर में चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हकीकत असल में क्या है। अगर आप ये समझते हैं कि ये वायरस आप में से या हम में से किसी को या हमारे प्यारों को नहीं हो सकता, तो ये महज आपकी और हमारी खाम ख्याली है। अपने तौर पर कोशिश कीजिए जितनी एहतियात मुमकिन हो, और आज के इस प्रोग्राम के मकसद भी यही है कि आपको ग्राउंड रियलिटी, हकीकत पर मबनी सूरत हाल से आगाह किया जाए कि इस वक्त कराची की गलियों में, इस वक्त पाकिस्तान की गलियों में ये खौफ किस तरह से मौजूद है हकीकत की शक्ल में। आइए इस घर के वासियों से बात करते हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिर है हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से ताज़ियत आपके वालिद के इंतकाल पे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो ज़रा बताइएगा कैसे, कब शुरू हुआ, कब पता चला आपके वालिद को वायरस है, कैसे उन तक वो पहुंचा? मैं अबू के पास आई, मैं वैसे मैरिड हूँ, तो अबू की तबीयत ख़राब थी, 2-4 दिन से उनको बुखार था। धीरे धीरे उनकी तकलीफ़ होने लगी, चलना फिरने से उनको सांस का प्रॉब्लम होने लगा। तो हम छोटे मोटे जो क्लिनिक्स थी वहाँ डॉक्टर को हमने दिखाया, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है, मामूली सा बुखार है। फिर भी अबू नमाजी परहेज़ी, जैसे इमाम भी हैं वो करते हैं, तो घर में हमने उनको नमाज की पाबंदी करवाई। हमने कहा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं घर पे नमाज़ पढ़ें। कुछ कहीं जहन में शक था कि ये कोरोना, उसकी भी खबरें तो आ रही होंगी ना उस वक्त? हमें ऐसा कुछ भी शक नहीं था, क्योंकि हम खुद उनकी खिदमत कर रहे थे, हाथ पैर की मालिश करना भाई करते थे, ऐसे कोई प्रॉब्लम। अगर ऐसा होता कोई ऐसे सिम्टम्स हमें भी आती तो लेकिन सरसरी फिर हमने कहा यहाँ इनका इलाज हो रहा है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो क्यों ना हम इनको हॉस्पिटल ले जाऊँ। एम्बुलेंस मंगवाई और वहाँ तक तो ये पैदल चले गए, गाड़ी के अंदर थे। तो जब एम्बुलेंस मंगवाई तो वहाँ कहने कि इनको क्या हुआ, हमने कहा मामूली सी बुखार था, बस चेकअप वगैरह का आराम नहीं आ रहा, क्योंकि 74 ईयर्स हो गई थी इनकी। उन्होंने चेकअप भी नहीं किया, कुछ किया नहीं, तो आधे रास्ते में जाके भाई से फिर कह रहे हैं कि इनको तो कोरोना है, बगैर टेस्ट किए हुए। आगे भाई बताएंगे कि फिर आगे उन्होंने डॉक्टर ने क्या कहा। सर अपने जब गाड़ी में इनको डाला गया, वो हमसे पूछताछ करने लगे, आप बताएं ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सिम्टम्स हुए। मेरा सर ये डायमंड में इस्तेमाल में थे, इस्तेमाल से आए थे। जब वहाँ पर हॉस्पिटल में गए वो बोले भाई ये मरीज़ है कोरोना का, इनको आप इस्ताना बना दे, मतलब इतना उन्होंने वो कर दिया। फिर इनके हम लोग थोड़ा टेस्ट करते हैं, आप दूर जाके एक बाहर जाके बैठ जाएँ, हम आपको 2 घंटे बाद बता देंगे। तो बोले नहीं इनको कोरोना का ओ पॉजिटिव आया है। चलो सी वाला साहब हमारी दुनिया में रुखसत हो गए। वाला साहब की हम लोगों ने इतनी इन डॉक्टरों की मिन्नतें की हम लोग, डॉक्टर साहब हमें अपने वाला साहब से एक दफ़ा मुलाकात करा दें। बोले नहीं वो बहुत डेंजरस। आखिरी वक्त में मुलाकात भी नहीं हुई, डेंजर जोन में उनको रखा गया, हम मुलाकात नहीं करवा सकते हैं, उनको वेंटिलेटर पे रखा, उनको प्रॉब्लम थी इस वजह से। जब से वो बीमार होकर हॉस्पिटल गए आपके वालिद, तब से जब तक इंतकाल हुआ और तदफीन हुई, फिर आपको उनको मिलना या उनसे देखना? बस हमने कहा हमने एक बार हमने अपने वालिद साहब का दीदार करना, आप सिर्फ हमें दिखा दें। उन्होंने बस व्हाट्सअप हमें वीडियो कर दी, उसके अलावा कुछ भी नहीं ना देखा। ख्वाहिश के दुख की बात यह है कि उनकी नमाजी जनाजा नहीं, क्योंकि वो हाजी नमाजी परहेज़ी जो सबको नमाज पढ़ाने वाले शख्स मुअज्जिन भी थे मस्जिद के, उनकी नमाजी जनाजा नहीं हो सकी। चल बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें, थैंक यू वेरी मच। कोरोना के हवाले से सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं, और
ایک جرنلسٹ کا, ایک صحافی کا فرض یہ ہے کہ وہ سچ آپ کے سامنے رکھے, آپ کو وہ چیز دکھائے جو حقیقت ہے, وہ حقیقت جس سے لاکھ نظریں چرانے کی کوشش کی جائے. لیکن میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں, ہر صحافی کا یہی وتیرہ ہونا چاہیے کہ آپ کو وہ بات بتائے جو حقیقت میں گلیوں میں, بازاروں میں, محلوں میں, گھروں کے اندر, تھڑوں کے اندر ہو رہی ہے. کرونا کے حوالے سے جو مناظر ہم دیکھتے ہیں وہ اصل پاکستان نہیں ہے, وہ اصل کراچی نہیں ہے. میرے پیچھے جو آپ گلی دیکھ رہے ہیں, میرے سامنے جو گلی ہے, میرے دائیں اور بائیں جو گلیاں ہیں, یہ ہے اصل کراچی, یہ ہے اصل پاکستان. جیسے سب کنفیوز ہیں ویسے میں بھی کنفیوز ہوں. کیا یہ مطالبہ کیا جانا چاہیے کہ لاک ڈاؤن سخت طریقے سے کیا جائے, ان تمام لوگوں کو زبردستی ان کے گھروں کے اندر بند کر دیا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے عملی طور پر؟ آئیڈیلی, اصولی طور پر ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوگا تو ان لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا ہوگا؟ بدقسمتی سے حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. یہ پروگرام حکومت پر تنقید کے لیے نہیں ہے, لیکن وہ دعوے کہ ہم گھر گھر راشن پہنچائیں گے, وہ سیاستدان جو ووٹ مانگنے کے لیے گھر گھر جاتے ہیں, وہ تمام ٹکٹ ہولڈرز جو ہر طرح کی کبھی جلیبیاں بانٹتے ہیں, بریانی کی دیگیں بانٹتے ہیں, ایک ایک گھر پر جا کر دستک دیتے ہیں اپنی سپورٹ کے لیے, اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے, اس موقع پر وہ سب کے سب دبک کر بیٹھ گئے ہیں. اگر وہ باہر نکلتے, اگر پولیٹیکل پارٹیز اپنا کام صحیح طور پر کرتی, اگر حکومت صحیح طور پر اپنا کام کرتی, اور جتنی فلاحی تنظیمیں ہیں انہیں ایک اچھا اور کوآرڈینیٹڈ بہتر پلیٹ فارم دیا جاتا, تو پھر شاید یہ ممکن تھا. اب میں ایک صحافی کے طور پر آپ کو یہ حقیقت تو دکھا سکتا ہوں, لیکن کیا کیا جانا چاہیے؟ کیا یہ لوگ بند رہیں اپنے گھروں میں, فیکٹریاں, دکانیں, مارکیٹیں, بازار, ریسٹورانٹ بند رہیں, یا ان کو کھول دیا جائے؟ اس بارے میں میرے دل سے کوئی یقینی اور حتمی آواز نہیں نکلتی. سب لوگوں کی طرح ہم بھی کنفیوز ہیں. وہ شخص جس کے پاس کھانے کے لیے اگلے 2, 3, 4, 5 مہینے کا راشن موجود ہے, پیسے موجود ہیں, وہ کہے گا جی بالکل بند کر دیں. لیکن وہ آدمی جسے یہ نہیں پتا کہ وہ رات میں اپنے بچوں کے لیے کھانا کہاں سے لائے گا, اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں. اس کے لیے بھوک زیادہ اہم ہے یا کرونا؟ اگر صورتحال یہی رہی جو کہ ہے اور رہے گی, تو یقیناً آنے والے دن بہت مشکل ہونے جا رہے ہیں, اور ان مشکل دنوں میں ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. انتہائی کنفیوژن کے ساتھ میں یہ پروگرام آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. بہت ساری آبادیاں کراچی کے اطراف اور کراچی کے بیچوں بیچ موجود ہیں جہاں یہ لاک ڈاؤن لفظ جو ہے اس کا کوئی عملی مظاہرہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اس وقت بھی اگر آپ ہمارے ارد گرد دیکھیں, زندگی یہاں بڑے عام طریقے سے, بڑے معمول پر رواں دواں ہے. تمام دکانیں یہاں کھلی ہیں, لوگ کوئی سوشل ڈسٹنس نام کی چیز ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہی. ذرا کچھ کوشش کرتے ہیں یہاں لوگوں سے بات کریں اور جانیں کہ ان کو کیا لگتا ہے, ان کو کوئی خوف ہے, نہیں ہے, ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں. اسپیشلی اگر آپ دیکھیں میرے عقب میں ایک باربر شاپ ہے, ایک نائی کی دکان ہے, ایک حجام کی دکان ہے, وہ بھی کھلی ہے. غالباً موبائل ریپیئرنگ کی ایک دکان ہے, وہ بھی کھلی ہے. سامنے جنرل اسٹور تو خیر ظاہر ہے ان کو چونکہ اجازت ہے. میرے عقب میں آپ دیکھیے پورا بازار جو ہے وہ یہاں کھلا ہے. اور صرف یہ ایک کسی بازار کا قصہ نہیں ہے, یہ کراچی کے اندر جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایسی ہر آبادی میں جہاں آپ چلے جائیے آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ وہاں زندگی معمول پر ہے. کرونا نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. لوگوں میں باوجود اس کے کہ اموات ہوئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے. یہیں اسی گلی میں ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو ایک ایسے خاندان سے ملوایا جن کے والد کا انتقال ہوا, لیکن اس کے باوجود تمام معمولات زندگی اسی طرح سے رواں دواں ہے. لوگوں سے کچھ ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے, خیریت سے ہیں؟ تو کیا لگتا ہے کرونا ایگزسٹ کرتا ہے؟ یہاں ایک موت بھی واقع ہوئی ہے اس کی وجہ سے, لیکن جتنی احتیاط ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی عمل ہی نہیں ہو رہا. دکانیں اور سب کچھ کتنا لوگ باہر آ جائیں. السلام علیکم, حجام کی دکان تو بند کرنے کا حکم ہے نا حکومت کی طرف سے؟ نہیں, لیکن دیکھیں اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو لگ جائے, اللہ نہ کرے کسی کی وجہ سے آپ کی صحت پر اگر بات بن جائے, تو اس کا کیا, آپ کی فیملی ہے, آپ کے بچے ہوں گے, آئی ایم شیور. احتیاط کرنی چاہیے. اگر حکومت نے کوئی حکم دیا ہے تو کسی وجہ سے دیا ہے, کرنی چاہیے. کیوں نہیں کر رہے آپ نے, کیوں دکان کھولی؟ مجبوری ہے نا ہماری, اگر مجبوری نہیں ہو سکتی. کیا مطلب ابھی کوئی سلسلہ نہیں ہے گھر میں راشن کا؟ کمانے والے. اچھا, تو ابھی کتنی انکم ہو جاتی ہے یہاں پہ؟ یہ جب لاک ڈاؤن ہوا ہے اس سے پہلے کیا سچویشن تھی؟ گھر میں راشن ہر چیز تھی کوئی؟ جن کو کماتے ہیں رات کو کھاتے ہیں, بس یہی ہے. لیکن اس سے تو آپ لوگوں کی زندگی تو پڑی رہی خطرے میں, لیکن آپ کی زندگی بھی خطرے میں. خدا نخواستہ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ, خاتم بدہن آپ نہیں رہیں گے تو آپ کی فیملی کو کون دیکھے گا؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا, میں کیا کر سکتا ہوں.
वो मुझे कुछ देगी तो मैं कोई इमदादी तंजीम कोई पहुंची हो यहाँ कोई पे? चीज़ नहीं। कोई किसी ने आपस में लोग जो यहाँ मुखैर हजरात हैं वो कर रहे हैं मदद जिनकी मुस्तहिकीन की? जो वैसे लोग कर रहे हैं जिनकी अप्रोच वो जानते हैं उनकी करते हैं। आप क्या एहतियात कर रहे हैं यहाँ पे अगर कोई आता है आपके पास? हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तो फासला रखने का बोलते हैं, मगर बात सीरियस ये है कि अमल कोई भी नहीं करता। 5 बजे के बाद थोड़ा बहुत अमल होता है, मगर जो 8 से लेकर 5 बजे तक की टाइमिंग है उसमें कोई नॉर्मल है, सब कोई लॉकडाउन नहीं है। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं। और ये जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जाहिर आप उनको जानते होंगे, फैक्ट्रियों में यहाँ काम करते होंगे, जितनी भी यहाँ पे, उनकी कैसी ज़िंदगी गुजर रही है अभी? मकसद है तो परेशानी में, आपको पता है गरीब तबका है हमारा। सैलरी इस दफ़ा पिछले महीने सैलरी फुल मिली है, इस दफ़ा कोई कह रहे हैं आधी सैलरी मिलनी है, कुछ कह रहे हैं सैलरी मिली ही नहीं है। आवाम परेशान है, आगे रमज़ान है और हकीकत ये कि कोशिश कर रहे हैं। कम हुई है, बढ़ी है, ज़्यादा हुई है? 25% मुझे यकीन है कि ये प्रोग्राम जब नशर होगा तो तनकीद होगी इसके ऊपर कि जी आप सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, मास्क नहीं पहने हुए थे आपने, हुकूमती इक़दाम की धज्जियाँ बखेर दी और पता नहीं क्या क्या। हम जो एहतियात कर सकते थे हम अपने तौर पे कर रहे हैं। ये बूम माइक मौजूद है और अपने तौर पे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? उसी के लिए बात कर रहे हैं, उसी के लिए बात। 1 मिनट देते हैं मुझे। तो आप यकीनन तनकीद करेंगे और आप तनकीद करने में हक़ बजानिब होंगे, लेकिन मैं आपको पूरे यकीन से बता रहा हूँ, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये यहाँ का मंजर नहीं है। कराची की हर ऐसी आबादी में लोग ऐसे ही बाहर निकल रहे हैं, ऐसे ही एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। ये हकीकत है। अगर आप चाहते हैं कि वो ड्रामा करूँ मैं टेलीविज़न के ऊपर कि सब लोगों को 12-12 फुट के फासले पे खड़ा करके उनका इंटरव्यू लूँ और आपको दिखाऊँ और कहूँ कि जी देखें हमने कितना अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा किया, तो ये सब झूठ होगा, लगव बात होगी, गलत बयानी होगी। ये है इस वक्त ग्राउंड पर, गलियों में, बाज़ारों में सूरत हाल, और लोग बाहर निकल रहे हैं इसलिए कि हुकूमत की जानिब से उन तक मदद नहीं पहुंची, इसलिए कि जो इमदादी टीमें हैं वो पूरा नहीं कर पा रही हैं लोगों की राशन की ज़रूरत को, इसलिए कि लोगों को ये लगता है कि भूख ज़्यादा अहम है इस कोरोना की निस्बत। हजामों की दुकानें भी खुली हैं, आम जो वीडियो की, मोबाइल की दुकानें हैं वो भी खुली हैं, और लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग नाम की किसी चीज़ को ना जानते हैं ना उस पर अमल कर रहे हैं। आप मुझे ज़रूर गालियाँ दीजिएगा टेलीविज़न के ऊपर, लेकिन हकीकत यही है और हकीकत दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। ये एक मंज़र है, ऐसा मंज़र आपको कराची की हर गली में, हर बाज़ार में मिलेगा। ज़रा निकल कर देखिए और हकीकत की ऐनक लगाकर ख़ुद भी देखिए और लोगों को भी दिखाइए। थैंक यू सो मच अगेन। आप हर बार हम जब आपको ज़हमत देते हैं आप वक्त निकालती हैं, और आप यकीन कीजिए हर बार आपके पास आकर ऑनर्ड फील करते हैं हम, आप जितनी खिदमत कर रही हैं। और इस सिचुएशन में तो मुझे लग रहा है कि वाकई मतलब सही मानों में सैल्यूट आप भी, आपका जितना स्टाफ है, सब लोग, अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। पूरी कौम की दुआएँ और पूरी कौम का सलाम आपकी खिदमत में पेश है। बस हम चाह रहे थे कि आप, चूँकि आपकी बात सुनी जाती है, अब आपके चेहरे को देखकर लोग समझते हैं कि बस ये जो बात कह रही हैं मेडिकली वो ठीक होगी और उस पर हमें एतबार और ट्रस्ट करना चाहिए। एक तो ज़रा बहुत सी मिसकंसेप्शंस जो माशरे में आ गई। एक तो मैं आजकल ये बहुत सुन रहा हूँ जी वायरस तो है ही नहीं, ये तो कि क्या हो गया, कोई अपने इर्द गिर्द किसी को देखा कोई बीमार हुआ? मैंने 8-10 लोगों से पिछले 2-3 रोज़ में ये बात सुनी है कि यार आपके किसी जानने वाले को हुआ ये वायरस, नहीं हुआ ना, तो देखें ये तो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। प्लीज़ ज़रा ये बता दें कि ये है या नहीं है वाकई। ये एक ऐसा वायरस है या ऐसी चीज़ है जो हमें आंखों से नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम एक एनिमी से लड़ रहे हैं जो कि दिखता नहीं है हमें, लेकिन बिल्कुल, लेकिन वॉर हम उसी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और ये फैलता कैसे है? ये हमारी आंखों के ज़रिए, नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, छींक मारें तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है। पहले कहते थे कि 3 फीट के फासले से बैठें, अब कहते हैं 6 फीट के फासले से बैठें। सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप मेंटल डिस्टेंसिंग कर लें, मेंटल डिस्टेंसिंग नहीं करें, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग करें लोगों के साथ। और इसका मकसद यही है कि आप इस वक्त अपने घरों में रहें, ताकि हम आपके लिए घर से बाहर हैं तो आप अपने घर में रहें, हमारे लिए, अपने घर वालों के लिए, इस कौम के लिए आप ये मेहरबानी करें। देखिए हम हालांकि जहाँ गोलियाँ चल रही होती हैं वहाँ भी चले जाते हैं, पत्थरों का भी सामना किया हमने हर जगह, मगर इस सिचुएशन में हॉस्पिटल आते हुए थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक फियर था कि यार वहाँ की फ़ज़ा में, वहाँ जिस चीज़ को हम टच करेंगे, क्योंकि वहाँ तो कॉन्स्टेंटली मरीज़ आ रहे हैं ना, वहाँ तो मौजूद होगा, तो यहाँ आते हुए हल्का सा
اس سچویشن میں ڈاکٹرز کا, پیرامیڈیکل اسٹاف کا وہاں رہنا, وہاں موجود رہنا, اپنی شفٹس کو کمپلیٹ کرنا, بلکہ شفٹس سے زیادہ کام کرنا انفیکٹ اس سچویشن میں, کیا بڑی ڈاکٹرز جو ہیں میرے خیال سے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو دل میں ڈرتے ہوں گے, لیکن اس وقت دیکھیں فوج جب اس پہ بارڈر پہ جاری ہوتی ہے تو وہ نہیں ڈرتی اور کسی سے بھی نہیں ڈرتی. تو اس طرح اس وقت ڈاکٹرز, میڈیکل اسٹاف, پیرامیڈیکل اسٹاف, دیگر عملہ جو ہے سارا وہ نہیں ڈر رہا, وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ہمارا فرض ہے اور ہمیں اس فرض کو نبھانے کی ضرورت. آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں, یا چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, یا چیزیں بس ویسا ہی ہے جیسا کہ تھا؟ ایز اے ڈاکٹر آپ کا کوئی خوف ہے کہ اپنے لیے نہیں, اوبیسلی اس قوم کے لیے یا اس شہر کے لوگوں کے لیے؟ جی مجھے بہت ڈر لگتا ہے اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ بڑا جینٹل بیلنس ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ 100% لاک ڈاؤن تو کر ہی نہیں سکتے, یہ ہوا ہی نہیں ہے, لیکن جو اقدامات حکومت نے اٹھائے تھے, حکومت سندھ نے خاص طور پہ انیشیٹ کیا تھا, بہت اچھا تھا کہ آپ نے ایک لاک ڈاؤن کیا اور لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے پابندی لگا دی. ٹھیک ہے, لیکن اب آفٹر آل لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنا تو ہے, کچھ نہ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جن کو نکلنے کی ضرورت ہے, کوئی بیمار ہے, کچھ اور ہے, تو بڑا ٹینڈر سا بیلنس ہے. لیکن غیر ضروری طور پر آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں, یہ احتیاط تو کرنے کی ضرورت ہے. باہر نکلیں تو میں دیکھتی ہوں اکثر لوگ ماسک بھی نہیں لگاتے, باہر نکل کے ماسک لگانے بہت ضروری ہیں. آپ ہاتھوں کو بار بار دھونے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ مجھے ہو, آپ کو ہو, کسی کو بھی نہیں خبر کہ سرفیس پہ کہیں ہے, تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بار بار جو گورنمنٹس کہہ رہی ہیں کہ گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں, ڈاکٹرز بار بار یہ ہدایت دے رہے ہیں, تو میرا خیال میں اس بات میں خاصی کوئی نہ کوئی وزن تو ہوگا. سمجھ لے ایک آدمی کہ جراثیم یہ کوئی ایک چیز ہوتا ہے, یہ بہت سارے اگر فرض کریں کسی سرفیس پہ ہیں, اور وہ جو ڈفرینٹ جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک شخص نے دوسرے کو ہاتھ لگایا تو وہ پورا بلب سا جلنا شروع ہو جاتا ہے اس پہ, اور کیا اسی طرح سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں اگر میں سارا دن گھر سے باہر ہوں اور کہیں میرے جسم پر وہ موجود ہے, اور میں آنکھوں کو یا ناک کو یا اپنے, یہ ہماری بڑی عادت ہوتی ہے کہ ہم چہرے کو ہاتھ لگا رہتے ہیں. اب جب ہم گلوز پہنتے ہیں نا تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی دفعہ اپنے چہرے کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو ناک, آنکھیں, جو منہ ہے, اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا, جب ہم گھر میں جاتے ہیں, ہم ہسپتال کے اندر جو کپڑے پہنتے ہیں, جاتے کے ساتھ سب سے پہلے ان کو چینج کر دینا چاہیے, تاکہ آپ کے اوپر سے اور نہا لینا چاہیے, تاکہ اس سے فارغ ہوں کپڑوں سے, اور کپڑوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے. یہ دھلوا لینے چاہیے, سائڈ پہ کپڑے کر دیں. اور گھر میں پہننے والے کپڑے, جوتے خاص طور پہ, بہت سارا جراثیم تو ہمارے جوتوں سے بھی چلے جاتے ہیں, تو جوتوں کو سائڈ پہ کر کے گھر میں پہننے والے جوتے الگ کر دینے چاہیے, اور ہسپتال میں یا باہر نکلنے کے وقت جو جوتے ہیں, کپڑے ہیں, ان کو علیحدہ کر دینا چاہیے. آخر میں بالکل شرارتی سا ایک سوال, لائٹر نوٹ, تاکہ ذرا ہم بہت سیریس بات ہو گئی. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ مین میڈ وائرس ہو سکتا ہے اور یہ دنیا کی اکانومیز کو بدلنے کے لیے سازشی تھیوریز پہ میں یقین نہیں رکھتا, لیکن ایسے جی بالکل, لوگ ہر وقت ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس میں سازشوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ سازشی کوئی وائرس ہے. اٹس ناٹ اے, اٹ ڈزنٹ لک لائک اے مین میڈ وائرس, بٹ اللہ جانے کہ کیا ہے. لیکن اب تو آ گیا نا, ہم پر تو مسلط کر دیا گیا ہے, تو اب ہم نے اس سے لڑ کر اس سے نکل جانا ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہمت دے اور استقامت دے. ہماری پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ, آپ کے اسٹاف کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اس وقت ہم موجود ہیں عیسیٰ لیبز کے ہیڈ کوارٹرز میں, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرحان عیسیٰ موجود ہیں جو متعدی امراض کے ماہر بھی ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں ظاہر عیسیٰ لیب کا ایک اپنا مقام ہے ٹیسٹنگ کے اعتبار سے. اور اس وقت ٹیسٹنگ ہم ہر جانب سن رہے ہیں, ٹیسٹنگ کٹس کا فقدان ہے. ہمیں کس طرح سے ایگریسو ٹیسٹنگ کی جانب جانا چاہیے اگر ہم واقعی اس وبا سے, اس آفت سے نمٹنا چاہتے ہیں؟ تو بہت سارے سوالات ہیں اس وقت جو ڈاکٹر صاحب سے کرنے کے لیے میرے ذہن میں موجود ہیں. تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ میں ایک عام آدمی کے طور پہ, ایک صحافی کے طور پر نہیں, ایک ناظر کے طور پہ جو گھر بیٹھ کر بہت کچھ سوچ رہا ہے اس وقت کہ کیا ہے, کیوں ہے, کب تک ہے, کیسے ہوگا, کیسے نمٹیں, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, کیا کرنا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے سوال ہم ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ذرا, اب میں بہت سی آوازیں سن رہا ہوں, آپ سوشل میڈیا پہ, آپ کسی تھڑے پہ چلے جائیے, لاک ڈاؤن تو لگ ہی نہیں رہا کہ ہے بظاہر, تو آپ کو ایک عام زندگی نظر آ رہی ہے. تو بہت سے لوگ اب یہ کہتے سنے جا رہے ہیں کہ یہ تو کرونا تو ہے ہی نہیں, یہ تو بس ایک کوئی سازش تھی یا ایک خوف پھیلا دیا گیا تھا, تو اس سے ڈرنے کی تو ضرورت ہی نہیں, کرونا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں, ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ میں دے دوں کہ یہ بالکل ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹس کی بات ہی نہیں ہے.
ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ پاکستان میں خاص طور پہ بلکہ انٹرنیشنل بھی ایک بیسکلی ایک میں آپ کو کہوں گا یہ ایک ذہنی بیماری بھی ہو گئی ہے. آپ کو بتاؤں یہ اس کے پھر سائیکلوجیکل اسٹڈی ہو چکی ہے کہ ہمیں اگر کوئی چیز ایسی پتہ چلتی ہے جو دوسروں کو نہیں پتہ یا ہمارے پاس خود کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو ہمیں لوگوں سے اسٹرانگ کرتی ہے یا ہمیں فیلنگ آف اسٹرانگ کرتی ہے یا اسٹرینتھ دیتی ہے تو ہمیں ایک ہیپینس دیتی ہے اور ہم اپنے آپ کو بہت ہی ایک کلاؤڈ میں اور ایک خیالی دنیا میں سمجھتے ہیں. ہو جاتا ہے کہ آپ ایک الگ بات کریں, ایک مختلف بات کریں. بالکل, اور خیالی دنیا میں آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بہتر ہیں اور بہت وائز ہیں اور ہم اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. مثلا ہم امریکہ کی بات کریں جس نے نہ جانے کتنی جنگیں تیل پہ لڑیں, عراق وار کی بات کر لیجیے, اب افغانستان اس کا آنا, اب یعنی اس نے جتنے تہلکے مچائے, اور ہم ابھی ریسنٹ جو نیوز دیکھ رہے ہیں کہ وہ تیل کی مارکیٹ تو دھڑام سے زمین پہ آن گری, کئی کمپنیاں بند کرنا پڑ رہی ہیں, اور وہ تو سارا کچھ یعنی کسی جنگ لڑے بغیر ہی بہت ساری چیزیں. تو کیا یہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ایک مین میڈ وائرس ہو؟ امکان کی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہم کوئی فیصلہ نہیں سنا رہے, آپ نے ظاہر مختلف لیبارٹریز میں کام کر کے, تو کیا یہ اس کی کوئی پاسبلٹی ہے کہ کنٹرولڈ کوئی وائرس ہو؟ کن خطوں میں زیادہ ہوگا, کن خطوں میں کم ہو سکتا ہے, کہاں زیادہ تباہی مچائے گا, ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ امکان ہے اس کا؟ نہیں, مطلب بہت ہی آپ نے ایک ایسا ٹاپک چھیڑا ہے جو میں بہت عرصے سے بے اختیار کو بتاتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پہلے تو سوال کا اسٹیٹمنٹ پہلا پارٹ یہ ہے کہ یہ وائرس ہے کہ نہیں, لیکن ایسا ہو ضرور سکتا ہے اور ایسا کنٹریز کر بھی رہی ہیں, اور یہ جو تھریٹ آف بایو ٹیررزم ہے یہ بالکل موجود ابھی سے نہیں ہے, یہ بہت عرصے سے موجود ہے, اور یہ صرف وائرسز صرف انسان کے اوپر نہیں بلکہ فصلوں کے اوپر اور مویشیوں کے اوپر بھی یوز کیا جا سکتا ہے, اور یہ اس کے اوپر ہمیں بھی پروٹیکشن کرنی چاہیے تھی. اچھا, اب اس میں مسئلہ کیا رہا, میں آپ کے مطلب ایک ریکویسٹ کرتا چلوں, وہ یہ رہی کہ ہم ہمیشہ سے مائکرو بایولوجسٹ جو انفیکشس ڈیزیز کے اسپیشلسٹ ہیں وہ گورنمنٹ کو یہ بتاتے رہے بارہا, لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کی پاس ہیلتھ آ گیا, اور ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹس کا حال یہ ہے کہ ہر 1.5-2 مہینے میں ہیلتھ سیکرٹری چینج ہو جاتا ہے, پھر جو نیا آتا ہے وہ سمجھتا ہے, تو یہ کبھی فارمولیٹ نہیں ہو سکا. اچھا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی متعلقین تھے ایسی کسی بھی وبائی صورتحال کے, وہ الارم کرتے رہے کانسٹنٹلی ایسا کچھ ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے اور آپ کی اتنی مفید باتوں کے لیے, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. کراچی شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں, چھوٹے چھوٹے محلوں میں, چھوٹے چھوٹے سے بازاروں میں لاک ڈاؤن بہت دور کی بات, اس طرح کے گراؤنڈ میں بھی لاک ڈاؤن تقریباً عملی طور پر ناکام ہو چکا ہے. بدقسمتی سے وی آر بیڈلی فیلڈ, لیکن اس کے باوجود جتنا ممکن ہو احتیاط کیجئے. ہم جتنا ممکن ہو احتیاط کر رہے ہیں. آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کی مدد بھی کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. مثال کے طور پر ہم نے اپنے ذاتی خرچ سے کھانے کے مفت سلسلے کا آغاز کیا تھا, لیکن حکام نے کچھ شکایات پر, کچھ امیر لوگوں کی شکایات پر اس سلسلے کو رکوا دیا تھا, جس پر ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے لیے میں نے بنائی, اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد کیا ہوا یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں, لیکن وہ ویڈیو پہلے ملاحظہ کیجیے. یہ ویڈیو میں بڑی مایوسی سے بنا رہا ہوں. جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں اب سے 2-3 روز پہلے تک تقریباً 4-5 ہزار لوگ روزانہ مفت کھانا کھاتے تھے, اور اس کھانے کا انتظام میں نے اپنی ذاتی جیب سے کیا تھا, اور جس بنیاد پر کیا تھا جو ریسٹوران تھا وہ بند ہو گیا تھا, لیکن ہم نے فری کھانا کھلانے کا یہ سلسلہ روکا نہیں. کوشش یہ تھی کہ تمام حفاظتی انتظامات پورے کیے جائیں. میں نے ٹیم سریام کے والنٹیئر سے ریکویسٹ کی کہ وہ آ جائیں اور ہر ایک شخص کو کم سے کم 3 فٹ کے فاصلے پر رکھیں. ہاتھ سینیٹائز کروا رہے تھے, ہم ماسک مفت فراہم کر رہے تھے. تمام حفاظتی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے 4 سے 5 ہزار یہ وہ لوگ تھے جنہیں بنگلے والوں نے, کلفٹن اور ڈیفینس کے امیر لوگوں نے اپنے گھروں سے, نوکریوں سے نکال دیا تھا, اور وہ اپنے گھر جانے کے قابل بھی نہیں رہے تھے, ایک وقت کے کھانے کے بھی محتاج ہو گئے تھے. تو کوشش یہ تھی کہ کم سے کم ایک وقت کا کھانا باعزت طور پر ہم ان کو یہاں پر ضرور دے سکیں. لیکن کچھ دن پہلے رینجرز کے اور پولیس کے حکام نے درخواست کی کہ آپ یہ سلسلہ روک دیں, کیونکہ ارد گرد کے بنگلے والوں نے کچھ ویڈیوز بنا کے بھجوائی ہیں. وہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ غریب لوگ یہاں سے کھانا کھاتے ہیں, تو پلیز اس کام کو رکوائیں.
تو میری ان بنگلے والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ خدا خوفی کا وقت ہے. ہم تمام پروٹوکولز کو فالو کر رہے تھے, ہر SOP کو فالو کر رہے تھے. تو پلیز اگر یہاں غریب لوگ آ کر کھانا کھا رہے تھے اور وہ میری ذاتی جیب سے, ہم نے کوئی یہاں دھندا شروع نہیں کر دیا تھا, ہم کوئی پیسے مانگ نہیں رہے تھے کسی سے, کوئی یہ NGO نہیں تھی, میں ذاتی طور پر یہ کام کر رہا تھا اور ٹیم سرام کے والنٹیئرز اس کو اسسٹ کر رہے تھے. تو پلیز DG رینجر صاحب سے بھی, IG صاحب سے بھی میں کوشش کروں گا فون پر بھی ریکویسٹ کرنے کی, رابطہ کرنے کی, CM صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے. آئے اشور یو, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہاں کوئی ایک SOP بھی بائی پاس نہیں ہوگی کرونا کے حوالے سے. ہم میک شیور کریں گے کہ کم سے کم 3 فٹ کے 1 میٹر کے فاصلے پر لوگ کھڑے رہیں, ہم ان کے ہاتھ سینیٹائز کروائیں, ہم جو یہاں کھانا دیں وہ صاف ستھرے طریقے سے دیں, ایک مکمل میکینزم کے ذریعے. اور یہ بالکل ایک کھلا میدان ہے جس پہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, صرف 2 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. سو پلیز آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کام کو ہونے دیجیے. اس ویڈیو کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد DG رینجرز نے خود نوٹس لیا, ان کی ٹیم نے SOPs کو اور بہتر کیا ہمارے ساتھ مل کر, اور آج الحمدللہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا اور جتنا ممکن ہو اس بات کو پھیلا دیجئے کہ جیت ہمیشہ نیکی, اچھائی اور بھلائی کی ہوتی ہے. میرے پیچھے جن سفید پوش لوگوں کی لائن آپ دیکھ رہے ہیں, ان لوگوں کے مفت کھانے کے سلسلے کو ڈیفنس اور کلفٹن کے عالی شان محلات اور بڑے بڑے گھر والے لوگوں نے شکایتیں لگا کر بند کروا دیا تھا. اور وجہ یہ تھی کہ وہ اس سڑک پر شام کے وقت اپنے مہنگے کتوں کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہیں, اور انہیں وہ دیکھ کر بہت عجیب لگتا ہے کہ یہ غریب, یہ میلے کچیلے لوگ یہاں پر شام کے وقت کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں مفت کھانا مل رہا ہوتا ہے. جیسے ہی ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو بنائی, اسی وقت DG رینجرز نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے پوری مشینری کو ہلا دیا. کرنل وقار جو کہ یہاں کمانڈر ہیں, وہ خود یہاں آئے. رینجرز نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر SOPs دوبارہ سے اور زیادہ بہتر کی, اور رینجرز کی طرف سے کہا گیا کہ کوئی پابندی نہیں ہو سکتی, نہ ہے اس طرح کے کسی بھی نیک کام کے لیے. اور میں نے ذاتی طور پر بھی رات کے اندھیرے میں رینجرز کی گاڑیوں کو مزدوروں میں کھانا تقسیم کرتے ہوئے دیکھا ہے. سو الحمدللہ مفت کھانے کا یہ سلسلہ ایک بار پھر جاری ہے, تمام تر حفاظتی انتظامات کے ساتھ. 1 میٹر کا فاصلہ رکھا جا رہا ہے, یہاں آنے والے تمام لوگوں کو ماسک مہیا کیے جا رہے ہیں, ہاتھ سینیٹائز کروائے جا رہے ہیں, اور صاف ستھرا کھانا ان لوگوں کو فراہم کیا جا رہا ہے. لیکن 2 باتوں کی وضاحت یہاں بہت ضروری ہے. ایک بات تو یہ کہ سارے امیر لوگ برے نہیں ہوتے. یہاں ڈیفنس میں ایسے گھر بھی موجود ہیں جن کے بچے ٹیم سریام کی مدد کرتے تھے روزانہ یہاں کھڑے ہو کر, اور اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے تھے. اور دوسری وضاحت یہ کہ اس سارے معاملے سے ہمیں کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم بار بار جو اپیل کر رہے ہیں اسے کھلوانے کے لیے, اور کھلنے پر جو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی NGO کھول لی ہے, کوئی ٹرسٹ کھول لیا ہے, ہمیں کسی سے فنڈز مانگنے ہیں, کہیں سے پیسے مانگنے ہیں. ہم نے جو ٹیم سریام تشکیل دی تھی وہ اسی بنیاد پر کہ ہم سب کسی سے مانگے بغیر وہ سب کریں جو ہم کر سکتے ہیں اپنی بساط, اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے مطابق. سو ہم الحمدللہ یہاں ذاتی طور پر میں اپنی جیب سے اس کھانے کا انتظام کر رہا ہوں. اور میں پھر یہ دہراؤں گا کہ آپ کا بلینئر ہونا یا ارب پتی ہونا ضروری نہیں ہے کسی بھی نیک کام کے لیے. اور یہ ترغیب دینے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں, صرف یہ سوچ کر کہ ایک ایسی صورت میں جب میرا کاروبار بھی بند ہو گیا, ایک ایسی صورت میں کہ جو دوسرے ذرائع آمدن ہیں ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے, وہاں بھی ظاہر ہے بہت ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو مخدوش ہے, ڈیلیز ہو سکتے ہیں, ہو رہے ہیں. تو جب آمدنی کہیں سے نہیں ہے تو میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ تھوڑا بہت بچا ہے وہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں پر لگانے سے کتنی دیر میں ختم ہوتا ہے. یا خدا نخواستہ وہ نوبت آتی ہے کہ مجھے بھی فاقوں پر جانا پڑے یا مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں آزما رہا ہے سب کو, اس وقت ہم آزمائش میں ہیں, لیکن ذرا ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں کو آزما کر دیکھیں. اور ظاہر ہے یہ ایک ذاتی ایفرٹ تھی, اور مجموعی طور پر ٹیم سریام پاکستان کے ہر کونے میں, پاکستان کے ہر خطے میں, پاکستان کے ہر علاقے میں اپنے طور پر جو کچھ کر سکتی ہے کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. کراچی شہر میں بھی الحمدللہ ہم نے وہ راشن جو یا تو ہم نے اپنے طور پر اکٹھا کیا, یا پھر وہ راشن جو آپ لوگوں کی جانب سے ہمیں نقد رقم کی شکل میں نہیں, کیش کی شکل میں نہیں, راشن کے بیگ کی شکل میں ہم تک پہنچایا گیا. ہم نے اس راشن کو الحمدللہ کراچی شہر میں ان تمام علاقوں میں پہنچانے کی کوشش کی جہاں حکومت کی جانب سے یا کسی اور فلاحی تنظیم کی جانب سے راشن اب تک نہیں پہنچایا جا سکا. سو آج کے اس پروگرام کے آخر میں آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ بس اپنے حصے کی صفائی رکھیے, اپنے حصے کا کام کرتے رہیے, اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہیے. حکومت لاکھ کوششیں کر رہی ہے لاک ڈاؤن کرنے کی, علاقوں کو سیل کرنے کی, اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانے کی, لیکن ہو کیا رہا ہے
آج کے سریام میں ہم نے حقیقت آپ کے سامنے رکھی. سو اپنے طور پر کوشش یہ کیجئے, آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں محفوظ فاصلہ رکھنا ہے. سو اگر یہ ممکن ہے تو اس فاصلے کو برقرار رکھنے کی کوشش کیجئے. اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیے, اپنے گھر کی سطحوں کو صاف کرتے رہیے. بریکٹ بینکیزر اور ARY نیٹ ورک آج سے پہلے اس آفت اور اس وبا کے آنے سے پہلے ہوگا صاف پاکستان کی مہم کو لے کر آگے چل رہے تھے, اور آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. سو سب مل کر لگائیں گے جان تو ہی ہوگا صاف پاکستان. انشاءاللہ پاکستان بھی صاف ہوگا, پاکستان سے اس وبا کا بھی صفایا ہوگا, لیکن آپ کو اور ہم سب کو مل کر جان لگانا ہوگی. آپ کو اور ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. آپ کو اور ہم سب کو مل کر تمام حفاظتی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا. پاکستان زندہ باد.